الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 18 ستمبر 2024 کو جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتخابات اس پس منظر میں ہو رہے ہیں جبکہ جموں و کشمیر کے خصوصی آئینی حقوق خاص طور پر آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اس ریاست کو ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قانونی طور پر انتخابات میں 6 ماہ سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جموں و کشمیر میں 2018 میں اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد آئین کی خلاف ورزی میں 6 سال تک انتخابات نہیں کروائے گئے۔ اب یہ انتخابات نہ صرف آئینی تقاضا پورا کریں گے بلکہ ریاست کے سیاسی مستقبل کے لیے اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق اور رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ کے مطابق یہ نہ صرف ریاست کے آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی بلکہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ریاست زوال پذیر ہے اور اب عوام کی سب سے بڑی خواہش جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دلانا ہے۔ ان رہنماؤں نے انتخابات کے غیر جانبدارانہ انعقاد کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کی بحالی کی طرف پہلا قدم ہوگا اور نئی حکومت کے قیام کے بعد ریاست کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور آرٹیکل 370 کے حوالے سے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا جائے گا۔ 10 سال کے بعد ہو رہے اسمبلی الیکشنز اور کنسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ایسی ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ کوئی بھی الیکشن پوسٹ پون نہیں کر سکتے۔ اب 2018 میں اسمبلی کو ڈیزولو کیا گیا، زبردستی ڈیزولو کیا گیا اور آج 2024 ہے، 6 سال کے بعد ڈیزولو کرنے کے بعد اسمبلی ڈیزولو کرنے کے بعد 6 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کیا، جبکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشنز ہونا چاہیے۔ اور الیکشنز ایک تو الیکشنز نہیں کرائے، دوسرا الیکشنز چونکہ نہیں کرائے، اسمبلی بنی نہیں ہماری، تو پارلیمنٹ میں 2019 میں انہوں نے بہت بڑی چوری کی، کانسٹیٹیوشنل چوری کی، جس چوری کو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سے ہمارا 370 جو آرٹیکل تھا وہ چھینا گیا، اس اسٹیٹ کو ڈی گریڈ کیا گیا، یونین ٹیریٹری بنایا گیا، پھر فردر ڈیوائڈ کیا گیا، 2 حصے کیے گئے اس اسٹیٹ کے، تو ہم سے ہمارے رائٹس بھی چھینے گئے، جو کنسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی وہ بھی چھینے گئے۔ تو اس دوران یہ سب ایک انسٹیٹیوشنل چوری ہوئی، زیادتیاں ہوئی ہمارے ساتھ۔ اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک تو یونین ٹیریٹری کے لیے ہو رہا ہے، یونین ٹیریٹری کی اسمبلی کے لیے ہو رہا ہے، ڈی گریڈڈ اسمبلی کے لیے ہو رہا ہے، اور جموں کشمیر میں الیکشنز تب ہو رہا ہے جب جموں کشمیر کا جو کنسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا وہ چھینا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز ری اسٹیبلشنگ دا ڈیموکریسی ان دا اسٹیٹ۔ میری امید یہ ہوگی کہ یہ الیکشن پہلا سٹیپ ہو، اس ری اسٹیبلشمنٹ کے ریسٹوریشن کے ذریعے جو ہے آخر اسمبلی کا اپنا سٹیٹس بحال ہو، جو 370 کے ذریعے اس اسمبلی کو تھا، اور اسٹیٹ کا اپنا سٹیٹس بحال ہو تاکہ وہاں کے لوگ لیجسلیٹو فیصلے ہو یا پالیسی ڈیسیجنز ہو خود لے اور اپنا راستہ خود بنائے، جیسے ہر اسٹیٹ کے لوگ خود بنائے۔ الیکشن کمیشن نے جو کیلنڈر دیا فار الیکشنز، ایک پازیٹیو ہے کہ 3 فیزوں میں، اس کا مطلب ہے جلد سے جلد الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ایک پازیٹیو پارٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہوڈ کی جو مانگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ بھی ہو، الیکشن نشپکش ہو۔ ہم نے اپنے الیکشن کمیشن کو بھی بولا ہے، نیشنل کانفرنس پوری شد و مت سے الیکشن میں اترے گی اور کوشش کرے گی کہ جو لوگوں کے احساسات ہیں، لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں وہ ہر جگہ پہنچائیں ہم، اور حکومت بنا کر ہمارا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اسمبلی میں جو 2019 5 اگست کو ہوا، چاہے وہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہو، چاہے 370 کی بات ہو، چاہے اسٹیٹ ہوڈ ہے، اس کے خلاف ایک بل پاس کرے، ایک ریزولوشن پاس کرے اور کورٹ میں بھی اس کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ پیش کرے۔